تو جناب بڑے انتظار کے بعد بالآخر آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق یہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام 37 ماہ پر محیط ہے۔ فرنٹ لوڈڈ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان نے نئے پروگرام کے تمام سخت شرائط پر پہلے سے ہی عمل کر ڈالا، اس کے بعد اس کو قرض مل پایا ہے۔ ان شرائط میں بیشتر سیکٹرز کے لیے زرع اناج کا خاتمہ اور ریونیو کلیکشن کے لیے بلند اہداف کا حصول جیسے اقدامات شامل ہیں، لیکن ان اقدامات کا زیادہ تر نشانہ وہی تنخواہ دار طبقہ اور سیکٹرز بنے ہیں جو پہلے سے ہی ٹیکس نیٹ میں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ بھی، بلکہ میں کہوں گا ہوش ربا اضافہ بھی، وہ چند اقدامات ہیں جو حکومت پہلے سے ہی اٹھا چکی ہے۔ اب حکومت نان فائلر کے لیے زندگی مشکل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی تفصیلات سب کے سامنے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کے لیے بھی کوشاں ہے کہ زراعت پر انکم ٹیکس وصول کیا جائے اور صوبے بھی ٹیکس جمع کرنے کا کچھ بوجھ اٹھا سکیں۔ یقیناً پاکستان کی کمزور لڑکھڑاتی معیشت کے لیے بڑی اچھی خبر ہے آئی ایم ایف پروگرام کا اصول، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کمزور معیشت کو ڈالرز کی ایک نئی ڈرپ لگنے والی ہے یا لگ چکی ہے۔ پاکستان کو $1.1 ارب کی پہلی قسط جلد مل جائے گی، جبکہ دوسری قسط ملنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اقتصادی جائزے میں آئی ایم ایف کو یہ اطمینان ہو کہ پاکستان طے شدہ شرائط پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اس قرض پر آئی ایم ایف کو 5% سود ادا کرے گا، جو پاکستان کی تاریخ کا دوسرا مہنگا ترین قرض ہے۔ لیکن مبارک سلامت کے شور میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ کیا یہ واقعی پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا کہ جس کا دعویٰ حکومت کر رہی ہے؟ یہ سوال یوں اہم ہے کہ تازہ ترین پروگرام سے پہلے بھی پاکستان 24 بار آئی ایم ایف سے قرض لے چکا ہے، جو کہ ایک طرح کا عالمی ریکارڈ ہے، اور ہر ماضی کی حکومت نے قوم کو یہی بتایا کہ یہ آخری پروگرام ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پاکستان دوبارہ آئی ایم ایف کے در پر پہنچ جاتا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستانیوں کو آئی ایم ایف کا یہ پروگرام بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے 1400 ارب روپے سے 1800 ارب روپے کے اضافی ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر ڈالا ہے۔ اسی طرح بجلی کی فی یونٹ قیمت میں بھی 51% اضافہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین $60 کروڑ کا کمرشل قرض وہ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ یہ قرض 11% شرح سود پر ملا ہے اور اسے اتارنے کے لیے ظاہر ہے کہ عوامی پر بوجھ ڈالا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئی ایم ایف کی صوبوں کے متعلق شرائط وہ مانی گئی ہیں۔ ان میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت بجلی اور گیس پر کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے گی۔ پاکستان نے یہ بات بھی مانی ہے کہ وہ سعودی عرب، چین، کویت اور متحدہ عرب امارات کے جو $12.5 ارب کا اس نے قرض لیا ہوا ہے، اس کو فی الحال واپس نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ حکومت کو ان ممالک سے قرض کی ادائیگی میں وقت لینے کے لیے بڑی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ آئی ایم ایف کا تازہ ترین پروگرام اسی وقت آخری پروگرام ہو سکتا ہے کہ جب حکومت پاکستان سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنائے تاکہ معاشی نمو میں تیزی سے اضافہ ہو۔ فی الحال اس پروگرام کے تحت پاکستان کی معاشی نمو یعنی کہ گروتھ وہ سستی رہنے کی توقع ہے۔ اس کے لیے حکومت کو مقامی سرمایہ کاروں کو حوصلہ دینا ہوگا، یعنی کہ آپ کو اگر معاشی گروتھ کو بڑھانا ہے تو مقامی سرمایہ کاروں کو آپ کو مزید حوصلہ دینا ہوگا، جو سیاسی عدم استحکام اور محاذ آرائی کی وجہ سے پریشان ہیں اور سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ سیاسی تضادات حل کیے بغیر معیشت مضبوط بنیادوں پر وہ قائم نہیں ہو سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ حکومت کو پاکستان کا سیاسی اور معاشی ماحول سازگار بنانا پڑے گا۔ یہ ایک پرانا اصول ہے کہ معیشت میں فنڈامنٹل بعد میں ٹھیک ہوتے ہیں، پہلے آپ سینٹیمنٹ کو یعنی کہ ماحول کو بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے ماحول میں بہتری بہت ضروری ہے، جس کے لیے سیاسی جو دھما چوکڑی ہر وقت مچی رہتی ہے، اس کا خاتمہ اولین شرط ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی ارباب اختیار کی ترجیحات میں کہیں نہ کہیں شامل ہوگا۔ غالب اور اقبال سے معذرت کے ساتھ، قرض کی پی کے میں اور اس یقین محکم کے ساتھ معاف کروا کے رہیں گے سارے قرضے ایک دن۔